ایک عالم دین گزرے ہیں آیت اللہ نجدی کوچانی، انہوں نے ایک کتاب لکھی مرنے کے بعد انسان کو کون سے واقعات پیش آنے والے ہیں، اور شہید مطہری نے ان سے سوال بھی کیا کہ آپ مرنے کے بعد والے واقعات کس طرح سے لکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے جو روایات کے تناظر میں کتاب لکھی ہے اور جو اللہ نے مجھے مکاشفے کی صلاحیت دی تھی، مجھے خود دکھایا تھا مرنے کے بعد کے مناظر میں نے وہ لکھے۔ یہ کتاب اس طرح شروع ہوتی ہے کہ میں مرا، اس کے بعد تمام مراحل، برزخ میں گیا، قبر میں گیا، آواز آتی ہے جن امام زادوں کی قبروں کی زیارت کے لیے تم جایا کرتے تھے وہ تیرے پاس آئے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی اکبر تھے، حضرت عباس علیہ السلام تھے، اور جو اماموں کے بیٹے تھے وہ تھے۔ اور یاد رکھیے گا خود ائمہ امام علیہ السلام بھی قبر میں آ کر کے مومن کو دلاسا دیں گے۔ خود امام رضا فرماتے ہیں جو غربت میں میری زیارت کرے میں 3 جگہوں پر اس کو ملنے آؤں گا، موت کے وقت، جان کنی کے عالم میں جب اس کی روح قبض ہو رہی ہو اس وقت آؤں گا، اور جب قبر میں فرشتے آئیں گے اس سے سوال کرنے اس وقت آؤں گا، اور محشر کے میدان میں پولیس صراط پر آؤں گا۔ آیت اللہ نجدی کوچانی فرماتے ہیں وہ امام زادے آتے ہیں اور حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں کہ تمہیں زینب کبریٰ نے سلام بھیجا ہے، اور بی بی یہ کہہ رہے تھے کہ جو تم ہماری مجلسوں میں گریہ کرتے تھے یہ اس کی وجہ سے تمہیں سلام دے رہے ہیں، اور جو میرے بھائی کی قبر پہ آتے تھے نا اذیتیں برداشت کر کے یہ اس کا اجر ہے۔ آیت اللہ کوچانی کہتے ہیں میں تڑپنے لگا، کیا کروں شہزادی نے سلام بھیجا ہے۔ اچھا یہاں ایک جملہ آ گیا تو عرض کرتا چلے جاؤں، کربلا میں واحد حبیب ابن مظاہر تھے کہ جن کو شہزادی نے سلام بھجوایا تھا جناب فضہ کے ہاتھ۔ جب لشکر پہ لشکر آ رہا تھا نا کربلا میں تو بی بی زینب فرماتی ہیں اے بھیا دشمن کا لشکر بڑھ رہا ہے، کیا آپ کا بھی کوئی چاہنے والا آئے گا کربلا میں؟ امام نے کہا میں نے اپنے بچپن کے ساتھی حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا ہے وہ آئے گا۔ 6 محرم کو حبیب ابن مظاہر آئے تو شہزادی نے سلام بجوایا تھا، اور جیسے ہی حبیب ابن مظاہر نے فضہ کی زبان سے زینب کا سلام سنا تو سر پیٹنے لگا، خاک کربلا سر میں ڈالی اور رو کر کہتا ہے وہ آل رسول پر اتنے غربت کے غلاموں کو بھی شہزادیاں سلام بجوانے۔ آیت اللہ کوچانی فرماتے ہیں حبیب ابن مظاہر مجھے سلام دے رہے ہیں بی بی کی طرف سے، اور کہتے ہیں میں نے دیکھا حضرت علی اکبر اور حضرت عباس علیہ السلام نے جنگی لباس پہنا ہوا ہے، جنگ کا لباس پہنا ہوا۔ میں نے حبیب ابن مظاہر سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، وجہ کیا ہے یہ جنگی لباس پہننے کی؟ انہوں نے فرمایا کہ کربلا میں سب سے زیادہ جو بےتاب تھے نا جنگ لڑنے کے لیے، اور جو سب سے زیادہ بےتاب تھے اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے، وہ یہ 2 شہزادے تھے، شہزادہ علی اکبر اور حضرت عباس۔ لہذا جب امام زمانہ تشریف لائیں گے تو یہ واپس دنیا میں پلٹیں گے اور امام کی رکاب میں جہاد کریں۔ یہ آیت اللہ فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا آگے گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے گلے کے نیچے خون کا نشان ہے، تو کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے تو کہا یہ وہی شہزادہ علی اصغر ہے کہ جو کربلا میں شہید ہوا تھا، اور آج تک یہ خون جوش مار رہا ہے۔ یہ تڑپ گئے، یہ عالم دین تڑپ گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں یہاں بہشت میں ہوں اور میرے وقت کا امام میری نصرت کے لیے میرا منتظر ہے۔ عزیزو وقت کا امام ہمارا منتظر ہے، کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نہیں قرآن کا عقیدہ ہے۔ میرے پاس وقت نہیں بچا تھا، نہیں تو میں عرض کرتا کتنے انبیاء علیہ السلام دوبارہ واپس پلٹیں گے، رجعت کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ دعائے احد پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے کہ معصوم امام صادق فرماتے ہیں جو مومن 40 دن دعائے احد کو پڑھے گا وہ مر بھی جائے تو امام علیہ السلام اس کی قبر پر پیغام بھیجیں گے اور کہیں گے جس کے منتظر تھے، جس کے انتظار میں مر گئے وہ اس نے ظہور کیا ہے، آؤ اگر اس کی نصرت کرنا چاہتے ہو۔ جملے ہیں دعائے احد کے، اللہم ان حال بینی و بینہ الموت الذی جعلتہ
على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبر معتذرا كفن شاهر سيف مجردا قنات ملقيا دعوة الدعاء في الحاضر والباد. اے اللہ اگر امام کے ظہور اور میری زندگی کے درمیان موت حائل ہو جائے تو میرے مرنے کے بعد مجھے قبر سے اٹھانا اس حالت میں کہ میں مسلح ہو کر کے اسلحہ میرے ہاتھ میں ہو اور وقت کے امام کی نصرت کروں. لہذا یہ عزاداری تمہیں تیار کرے گی، کیونکہ حسین علیہ السلام نے یہ لشکر تیار کیا ہے. امام بھی جانتے تھے کہ یہ حکومت قائم نہیں ہوگی عزیزوں، لیکن امام طرح کے اصحاب لائے ماڈل کے طور پہ تاکہ آنے والے لوگ کو اپنے لیے نمونے عمل بنائیں.